اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور بالخصوص اپنے رسولوں کے سامنے اہل بیت علیہم السلام کے انوار مقدسہ کو پیش کیا اور انہیں اہل بیت علیہم السلام کی عظمت اور اپنے نزدیک ان کے بلند ترین مقام سے آگاہ فرمایا۔ ایسی ہی صورتحال حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے وقت خلقت دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خلق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ انہوں نے عرش کی جانب دیکھا، وہاں ایک نور نظر آیا تو کہا، اے میرے معبود، اے میرے سردار، یہ کس کا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے منتخب کردہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے معبود اور اے میرے سردار، میں نے عرش کی دوسری جانب ایک اور نور دیکھا ہے، وہ کس کا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے دین کے مددگار علی علیہ السلام کا نور ہے۔ پھر عرض کیا، اے میرے معبود و سردار، میں نے ان دونوں کے پہلو میں ایک تیسرا نور دیکھا ہے، وہ کس کا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور ہے، جو ان کے بابا اور ان کے شوہر کا پرتو ہے۔ یہ سیدہ اپنے محبوں اور شیعوں کو جہنم سے آزاد کرائیں گی۔ پھر عرض کیا، اے میرے معبود و سردار، ان تینوں انوار کے پیچھے دو نور اور دیکھے ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، یہ دونوں حسن اور حسین علیہ السلام ہیں، جو دونوں اپنے نانا اور اپنے بابا اور اپنی ماں کے ساتھ بعد میں ملے ہوئے ہیں۔ عرض کی، میرے معبود و سردار، میں نے دو انوار دیکھے ہیں جو ان پانچوں انوار کے گرد دائرے کی صورت میں موجود ہیں، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، یہ ان کی اولاد سے جو امام ہیں وہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے معبود اور اے میرے سردار، ان کو کیسے پہچانا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، ان میں پہلے علی ابن الحسین زین العابدین ہیں، دوسرے محمد ابن علی باقر، تیسرے جعفر ابن محمد الصادق، چوتھے موسیٰ ابن جعفر کاظم، پانچویں علی ابن موسی الرضا، چھٹے محمد ابن علی تقی، ساتویں علی ابن محمد نقی، آٹھویں حسن ابن علی عسکری اور نویں محمد ابن الحسن قائم المہدی ہیں۔ عرض کی، اے میرے معبود، میرے سردار، میں نے ان کے ارد گرد بہت سے اور انوار دیکھے ہیں جن کی تعداد کو سوائے تیری ذات کے کوئی گن نہیں سکتا، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، یہ ان کے شیعہ اور ان کے محب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ان کے شیعوں اور محبوں کو کیسے پہچانا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ 51 رکعت نماز پڑھیں گے، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، رکوع سے پہلے نماز میں دعائے قنوت پڑھیں گے،
سجدہ شکر بجا لائیں گے اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، میرے اللہ مجھے بھی ان کے شیعوں اور محبوں میں سے قرار دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں ان کا شیعہ اور محب بنا دیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صافات کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور بے شک ان کے شیعوں میں ابراہیم ہیں جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ پروردگار ہمیں ان کے شیعوں اور محبوں میں قرار دے، ہمیں اس راستے پر چلا کہ جو محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کا راستہ ہے، جس راستے پر چلتے ہوئے ہم ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں، اور قبر میں بھی اور روز محشر بھی ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمانا اور ان کے ساتھ داخل جنت فرمانا اور ان کے جوار میں جگہ عطا فرمانا۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار اپنی 12ویں حجت کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔